بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹس سہیل صدیقی صاحب ایک معروف شخصیت ہیں، جمعیت علماء ہند کے معاون اور مددگار ہیں. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری دعوت کے اوپر وہ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ انہوں نے خاص طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کردار کو بحال کرانے میں بڑی قابل قدر خدمت انجام دی ہے، ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اس لیے میں تو ہمیشہ ان کا ممنون کرم رہتا ہوں. سمجھدار آدمی ہیں، ہماری دعوت پر آئے ہیں. میں ان کو تکلیف دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، بولیں، آپ حضرات ان کی بات کو سنیں. وہ انتہائی سلجھے ہوئے اور سمجھدار آدمی ہیں، عمر رسیدہ ہیں، انتہائی قیمتی باتیں کہیں گے جن میں جذباتیت نہیں ہوگی. آپ حضرات کو اس سے فائدہ ہوگا. میں ان کو بلاتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات فرمائیں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے. حضرت مولانا ارشد ودی صاحب، حضرت مولانا ارشد رشیدی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مہمانان ذی وقار، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. حضرات، میں سب سے پہلے حضرت مولانا رشیدی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اتنی خوبصورت محفل کو سجانے کے لیے، اور خاص طور سے لکھنؤ کا جو انہوں نے انتخاب کیا ہے اس جلسے عام کے لیے، اس کے لیے بھی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں کبھی تاریخ بسیرا کیا کرتی تھی اور تہذیبیں سجدہ کیا کرتی تھی. میں حضرت مولانا ارشد ودی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیا. حضرت کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ جیلوں میں بند مسلمان ہوں جو برسوں سے جیل میں بند ہیں اور جن کو انہوں نے چھڑوایا، رہا کروایا، اور جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی ابھی کوشاں ہے. اس کے بعد سب سے بڑا کارنامہ ایک اور انہوں نے ابھی حال ہی میں انجام دیا ہے کہ آسام کی جو تقریباً 27 لاکھ جو عورتیں تھیں ان کو شہریت دلوائی. میں ایک گنہگار بندہ ان کو یہ دعا دیتا ہوں کہ تم سلامت رہو قیامت تک، تم سلامت رہو قیامت تک، اور قیامت نہ ہو قیامت تک. حضرات، میں دو ایک جملے قومی یکجہتی پر بولوں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے آئین میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آپ کو کتنی تعلیمی آزادی دی گئی ہے اور کس طرح سے اس کو کچھ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک ہندو مسلم اتحاد کا سوال ہے، ہماری روایت باہمی رواداری کی تعلیم دیتی ہے. ہمارا فلسفہ بھی باہمی رواداری کی تعلیم دیتا ہے
اور ہمارا آئین، संविधान یا کانسٹیٹیوشن باہمی رواداری پر عمل کرتا ہے. یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی تحفظ، تعلیم اور ہر سیکیورٹی، ہر طرح کی حفاظت اللہ کے بعد اگر کوئی کر سکتا ہے تو ہمارے ہندو بھائی کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ان سے قدم ملا کر چلنا ہے، ان کے ساتھ جوڑنا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہندو ہمارے بغیر اس ملک میں نہیں رہ سکتے اور ہم ہندوؤں کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. اگر مسلمان پریشان ہے تو ہندو بھی پریشان ہے، اگر مسلمان غریب ہے تو ہندو بھی غریب ہے. اس لیے ہمیں ان کے دکھ درد میں حصے داری چاہیے، ان کے شریک ہونا چاہیے، ان کو اپنا بنانا چاہیے. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے جب مسلمانوں کو ساجھے داری چاہیے، تابع داری نہیں چاہیے، مضبوطی چاہیے، مجبوری نہیں چاہیے. اور وہ تبھی ہے جب آپ یہ قومی یکجہتی کو آگے بڑھائیں گے تو آپ ایک مضبوط آواز بنیں گے اور آپ اس کے ذریعے بااختیار بھی ہوں گے. ابھی ہم نے اور ہمارے ایک دوست قطب الرحمان صاحب نے ایک فیڈریشن قائم کی ہے، فیڈریشن فار سوشل، آل انڈیا فیڈریشن فار سوشل جسٹس، جس کا اہم مقصد یہ ہے ہندو مسلم اتحاد، پچھڑے پن والوں کا اتحاد، آدیواسیوں کا اتحاد. ہمیں سب کو ساتھ ایک لے کے چلنا ہے اور ان کی تعلیم کو بھی خیال رکھنا ہے. اب میں ایک بہت اہم موضوع پر آتا ہوں، اور آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے مدارس اسلامیہ کے مینیجرز کو پریشان کیا جا رہا ہے. ان پر طرح طرح کا شکنجا کسا جا رہا ہے. ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ سب ہم آپ کی مانیتا رد کر دیں گے. دیکھیے، مدارس اسلامیہ کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. یہ ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت اور ہماری زبان کے نگہبان ہے، اور یہ ایسے ٹرانسفارمرز ہیں جو ہمارے گھروں کو دین کی روشنی سے منور کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور سب سے اہم رول ادا کرتے ہیں، وہ ہماری ملی شخصیت کے محافظ ہیں. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آپ کی ملی شخصیت کھٹائی میں پڑ جاتی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے آئینی حقوق کیا ہے تعلیم کے معنی میں. دیکھیں، ہمارے آئین میں ایک دفعہ 30 ہے، آرٹیکل 30 ہے، جو اقلیتوں کو دو طرح کی آزادیاں دیتی ہے. ایک کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں. دوسری آزادی یہ کہ آپ اس کا خود چلا سکتے ہیں اور اس میں سرکار کو مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں. سپریم کورٹ نے ایک بہت اہم فیصلے پہ 11 ججز نے ایک فیصلہ دیا اور اس میں یہ کہا کہ یہ تعلیمی اداروں کے بارے میں کوئی قواعد بنائے جاتے ہیں، رولز بنائے جاتے ہیں، دو چیزوں پر کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ وہ قاعدے یا قواعد مناسب ہونا چاہیے، اور دوسری اگر یہ ٹھیک ہے تو قاعدے قانون ٹھیک ہے، اور اگر یہ غلط ہے، آرٹیکل 30 مجروح ہوتا ہے، تو ایک آرٹیکل 13 ہے ہمارے آئین میں جو کہتے ہیں کہ ایسے قاعدے قانون غیر قانونی ہے. اب انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ان حضرات کے لیے جنہوں نے اسکول قائم کیے.
کہ مدارس کو مفت لازمی قانون لاگو نہیں ہوتا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو 27% سیٹیں بیکورڈ کلاسز کے لیے یا دوسروں کے لیے آپ کو ریزرو کرنا چاہیے. وہ قانون مدارس کو لاگو نہیں ہوتا، اور یہ قانون ان کو بھی نہیں، ان تعلیمی اداروں کو بھی لاگو نہیں ہوتا جو سمویدھان کی آئین کی دفعہ 30 کے تحت آتے ہیں. اب دیکھیے آپ کو آزادی کیا ملتی ہے اگر آپ اقلیتی تعلیمی ادارہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کا یا اپنے مدرسے کا ایک مناسب فی اسٹرکچر قائم کر سکتے ہیں، اپنی گورننگ باڈی میں خود بنا سکتے ہیں، سرکار کو اس میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور نہ سرکار کوئی اپنا نمائندہ اس میں شامل کر سکتا. تیسری آزادی آپ کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو اسٹاف ہے، جو ٹیچرز ہیں، ان کو خود سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو تقرر کر سکتے ہیں. اس میں صرف اتنی ضرورت ہوگی کہ ان لوگوں کی تعلیمی قابلیت سرکار دوارا نردھارت یا مقرر کی گئی ہو. اس کے علاوہ ان کے سلیکشن میں یا تقرری میں وہ نہیں بیٹھ سکتے. چوتھی آزادی یہ ہے آپ کو کہ آپ اپنے اسٹاف کے خلاف تعدیلی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، ڈسپلنری ایکشن بھی لے سکتے ہیں، اس میں بھی سرکار مداخلت نہیں کر سکتی. پانچویں آزادی آپ کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ یہ پالیسی آف ریزرویشن، جو ریزرویشن کی پالیسی ہے تقرری کرنے پر، وہ بھی نہیں لاگو ہوتی نہ مدارس پر نہ ان تعلیمی اداروں پر جو آرٹیکل 30 کے تحت آتے ہیں. اور وہ ایکٹ بھی، وہ پالیسی بھی لاگو نہیں ہوتی جن کے تحت یہ ہے کہ آپ ان لڑکوں کو، ان بچوں کو لو. لیکن اگر آپ کا اسکول ہے اور آپ سرکار سے امداد لے رہے ہیں تو ہمارے آئین میں ایک آرٹیکل 20 ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ ایک مناسب حد تک غیر مسلموں کو بھی داخلہ دے سکتے ہیں. یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، مدرسہ یا مکتب کھولنے کے لیے سرکاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں کہ سرکاری اجازت ہے. یہ خود مختاری ہے، ہماری تعلیمات کی مختاری ہے کہ مدارس کو کھولنے کے لیے سرکاری اجازت کی ضرورت نہیں. ابھی میں جو پڑھتا ہوں کہ ہم ان کو مانیتا رد کر دیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. دیکھیے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا جو تعلیمی نیٹ ورک ہے یہ اتنا مضبوط ہے، اس کو اس پر ضرب لگاؤ تبھی ملی خلاف ختم ہوگی، ورنہ نہیں. اس لیے میں سرکار کو نہیں لگا رہا ہوں، لیکن سرکار کے بیمار ذہن کے لوگ موجود ہیں جو اس تعلیمی نظام کو، اسلامی تعلیمی نیٹ ورک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ کی پر ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے حضرات کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہ ہونے. ایک غلطی آپ لوگ اور کرتے ہیں، اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، جب آ گیا ہے کہ آپ سرکاری مدد، ہمارے مدارس سرکاری مدد نہ لیں، کیونکہ آپ سرکاری مدد لو گے تو وہ ایسی شرطیں آپ کے ساتھ لگائیں گے کہ آپ انہیں پورا نہ کر پاؤ گے اور آپ کا مدرسہ بند کرنا پڑے گا. یہ ضرور ہے کہ ہم ایسے فائدوں کو عدالت کا چیلنج کر سکتے ہیں. میرے پاس اتر پردیش سے کتنے ہی لوگوں کے پہلے مدارس کے فون آتے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ایسا ہے کیا کریں، اور ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو مدرسہ بورڈ یوپی کا ہے وہ انتہائی ناقص ادارہ، اس سے الحاق مت کیجیے، اپنا الحاق ختم کر دیجیے۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر ممکن ہو سکے تو جامعہ سے الحاق کیجیے، کیونکہ آپ کے الہ آباد ہائی کورٹ کے 4-5 فیصلے ایسے ہیں کہ وہاں سے مولوی اور عالم فاضل جو بھی ہے وہ سرکاری نوکری کے اہل ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے، میرے وہاں کے لوگوں سے مناسب ہے، میں آپ لوگوں کی طرف سے ان کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو الحاق دیں اور ان کے سرٹیفکیٹ سے پھر آپ کو روزی اور روزگار چھوڑ سکیں گے۔ کیونکہ ایک بات ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ وہی تعلیم کامیاب ہوتی ہے جو روزی روزگار سے جڑی ہوئی، اور مسلمانوں کو یہ ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ان کی ترقی اور خوشحالی کا ہر راستہ تعلیم کے میدان سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ ہمیں اکثریت کے مقابلے پر آنے کے لیے دگنی محنت کرنا پڑے گی۔ یہ سرکار سے بیساکھیاں مت طلب کیجیے، کیونکہ بیساکھیوں کے سہارے آپ چل سکتے ہیں، دوڑ نہیں سکتے، اور یہ زمانہ دوڑ ہے۔ ہمیں دگنی محنت کرنا پڑے گی۔ اور ایک بات اور میں عرض کرتا رہا ہوں کہ کسی ملک میں اقلیتی فرقے کو ایک باوقار زندگی گزارنا ہے تو اسے اپنی صلاحیت کا ثبوت دینا پڑے گا، اور اس کا اشارہ ہمیں کلام پاک میں ملتا ہے کہ اگر آپ کو مصر کا تاج چاہیے تو مصر کے بازار میں آپ کو نیلام ہونا پڑے گا۔ تو اتنی صلاحیت اور اہلیت پیدا کیجیے اپنے آپ میں، اور عصری علوم بڑھائیے، معیاری تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو تاکہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ ایک اور بات جو ہم نے نظر انداز کی ہے اور جس نے ہمیں تعلیمی پسماندگی میں دھکیلا ہے وہ ہے کہ ہم نے تعلیم نسواں کو بری طرح نظر انداز کیا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں عورت کا ایک بہت اہم مقام ہے۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت بنایا، بیوی کو نعمت بنایا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اور ہم انہی کو ان کے ایک تعلیمی آزادی سے محروم رکھتے ہیں۔ ان کو اگر ایک لڑکی کو آپ تعلیم دیں گے تو پورا محلہ، پورے خاندان کو آپ تعلیم دیں گے۔ اس لیے ان کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیجیے اور معیاری تعلیم دیجیے۔ میں سب مسلمان کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ اسکول بہت زیادہ مت کھولیے، کیونکہ اسکول کھولنے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا کر لیجیے کہ جو اسکول آلریڈی ہے، جو چل رہے ہیں، ان کے معیار کو تھوڑا سا بلند کیجیے۔ ایسے اگر کوئی اسکول ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا تعلیمی معیار بلند ہو، تو ہم 1-2 اسکولوں کو اپنی فیڈریشن کی طرف سے گود لے سکتے ہیں۔ ہم معیاری تعلیم کے لیے اچھے ٹیچرز فراہم کر سکتے ہیں، لیکن پورے یو پی کے اداروں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ چاہتے ہو کہ ہم معیاری تعلیم دیں تو وہ ہم سے رابطہ کرے، یا حضرت مولانا ارشد بندی صاحب سے رابطہ قائم کرے۔ یہ آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام، تیور کیا ہے، تیور ہے کیا ہوا کے، یہ میں دیکھتا نہیں۔ خدا حافظ۔